تو باقی آپ فرما رہے تھے کہ دلوں کو وسیع کریں، تو لبیک والوں نے دل وسیع کیے ہوئے ہیں اور پولیس والوں نے لسٹیں وسیع کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی علماء کرام دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، میں سب سے دستبردار کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کل لسٹیں بھی مہیا کر سکتا ہوں۔ آپ کا تعلق لبیک سے ہے یا نہیں؟ آپ سے تھوڑا ہی پوچھ رہا ہوں بھائی، میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق لبیک سے ہے یا نہیں؟ جس دن ہمارے قائد محترم نے اعلان کیا، کریک ڈاؤن ہوا، اللہ کے فضل سے آپ بھی جیل میں ہی ہوں گے۔ اور پھر عزیز دن کو کم صاحب فرما رہے تھے 50 لاکھ کی تقریر۔ حضرت لبیک کو یہ اعزاز حاصل ہے، لاکھ والی بھی تقریر جیل میں روز رات کو مفت ہوتی ہے۔ اور نعت بھی وہاں مفت ہوتی ہے۔ وہاں پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے سٹیج کا وہ مزہ ہے ہی نہیں۔ وہاں سننے کا بھی مزہ ہے اور پڑھنے کا بھی بڑا مزہ ہے۔ باقی لبیک والوں نے کفن بھی مفت دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ میں نے چودھری قدیر صاحب کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اس دفعہ پولیس والوں نے کسی کی بات ماننی نہیں کہ میرا لبیک سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہ صاحب، اور یہ سب ایسی باتیں تمام علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ اب تو اہل سنت کے نہیں، دیگر مسالک کے لوگ بھی ہم سے فون کر کے رابطے کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، بے شک آپ لوگ گرفتار ہو جائیں، پیچھے ہم کام سنبھالنے کے لیے یہ جتنے علماء ہیں راول پنڈی، اسلام آباد، دائیں بائیں، کوئی مسجد خالی نہیں۔ جو عالم دین ہمارے ساتھ نہ ہو، پولیس والے یہ نوٹ کر لیں بات کو، یہ کتنے کے علماء کو گرفتار کریں گے؟ ان کے پاس تو اتنا خرچہ ہی نہیں، یہ ایک دن کی روٹی بھی ہمیں دے سکے۔ لہذا آپ لوگ دلیر ہو جائیں، اور جیسے ہمارے مدنی بھائی دعوت اسلامی والے پیارے بھائی میٹھی میٹھی نیت کرواتے ہیں نا کہ 3 دن کی آپ نیت کریں، ہفتے کی کریں، 40 دن کی کریں، تو وہ ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آج آپ مسجد میں بیٹھ کر نیت کر لیں، حضور میں 40 دن جیل جانے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ نیت کر لیں میں نے 40 دن حضور کے لیے جیل میں جانا ہے۔ آپ یہی سمجھے عمرے پر گیا ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں عمرے سے زیادہ یہ ثواب ہے۔ اس لیے اس دفعہ رب نواز صاحب اکیلے نہیں ہونے چاہیے، ساتھ مسجد کمیٹی بھی ہونی چاہیے، اور اہل محلہ بھی ہونے چاہیے۔ پولیس والے تھک جائیں یار، یہ بار بار یہ صادقہ بات تھانے سے اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ لوگ دلیر ہوں، آپ لوگوں کو ویسے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیل کا نام سن کر، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ تو مزہ ہی مزہ ہے۔ کیا بات، لوگ چلے جاتے ہیں جیل میں۔ میں آپ کو بات بتا دوں، جب پہلی دفعہ میں جیل میں گیا نا تو فاروق الحسن صاحب کو لاہور انہوں نے شفٹ کر دیا،
اور میرے بھائی اور عثمان مرزا صاحب, حاجی طاہر صاحب, ان لوگوں کی ضمانتیں ہوگی تو میں 4 چکیوں میں اکیلا ہی رہ گیا. اب وہ جو کھانا دینے والا تھا اسی سے ملاقات تھی, تو وہ آیا پٹھان, بڑا خوبصورت نوجوان. تو اس نے مجھے کہا مولانا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں آپ نے جیل کیسے کاٹنی ہے. میں 6 مہینے یہاں چکی میں رہ کر گیا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگا ایک تو آپ نے گھر کا خیال نہیں کرنا, دوسرا یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ نے عبادت کا موقع دیا, یہاں عبادت آپ کی جیل کٹ جائے گی. تو میں نے کہا خان صاحب آپ کس کیس میں آئے؟ کہنے لگا مجھ سے 4 من پاؤڈر پکڑا گیا, 35 سال مجھے سزا ہوئی, 7 سال میں نے کاٹ لی ہے, میرا کیس سپریم کورٹ میں ہے, اور مجھے امید ہے کہ اب میں 6 مہینے بعد رہا ہو جاؤں گا. جیل میں جا کر بندہ دلیر کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا یار اتنا خوبصورت تو آدمی ہے, زندگی کے 6-7 سال تیرے ضائع ہو گئے, اب تو تو نے توبہ کر لی ہوگی, بڑا پچھتاوا ہوگا. تو اس کے جواب نے مجھے بڑا دلیر کیا. اس نے کہا نہیں مولوی صاحب, پہلے مجھے راستہ نہیں پتا تھا, اب مجھے راستہ پتا چل گیا ہے, میں اب 8 من کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں. اور میں نے کہا یہ پاؤڈر کے کیس میں آیا ہے, 7 سال جیل کاٹ کے بھی اس کے قدموں میں لفزش نہیں آئی. ہم ناموس رسالت کے لیے آئے, اس لیے آپ نے دلیر ہونا ہے. اب دیکھیں نا یہ پولیس کی اپنی حکمت عملی ہوگی, ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے. لہذا ممکن ہے کہ کچھ ہم مین بندے ہمارے پہلے گرفتار ہو جائیں. تو انڈر گراؤنڈ ڈیوٹیاں سب کی لگ گئی ہیں, یہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. انڈر گراؤنڈ سب کی ڈیوٹیاں لگ چکی ہیں. آپ نے 3-4 دن پہلے یہ ٹچ فون بالکل نہیں استعمال کرنا, اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیں. نئی سمیں جو ہیں مختلف ناموں سے آپ نکلوا لیں. پرانے 3310 والے سیٹ جو ہیں وہ اپنے پاس آپ رکھیں, رابطہ آپس میں رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس ٹچ فون نہ ہو, آپ کا شناختی کارڈ نہ ہو, ATM کارڈ نہ ہو, تھانے کی دیوار کے ساتھ آپ کھڑے رہیں, یہ آپ کو نہیں پکڑ سکتے. باقی قبلہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے ہمارے مرکزی امیر صاحبزادہ سعد رضوی صاحب, وہ ہمیں جو کال دیں گے لاہور کی دیں گے, لاہور جائیں گے انشاءاللہ. لیاقت باغ کی دیں گے, لیاقت باغ جائیں گے انشاءاللہ. فیض آباد کی دیں گے, فیض آباد جائیں گے انشاءاللہ. پورے پاکستان کو بند کرنے کا کہیں گے, پورا پاکستان بند. اس لیے یہ آپ بالکل اپنے آپ کو تیار کریں. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ خادم حسین رضوی کا ناموس رسالت کا مشن جو ہے وہ زندہ اور ثابت ہے. حکومت جو مرضی کہتی رہے, وہ ممکن ہے کچھ مشائخ ٹیویوں پر لے آئیں, کچھ مفتی اور مولوی لے آئیں, لیکن مفتی منیب الرحمان بھی مفتی ہے, مفتی عبدالقوی بھی مفتی ہے. مفتی میں فرق ہے. تو
मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे किसी मौलवी पीर की हम बात मानते बाकी कोई हलाली मुफ्ती मौलवी है हमारे सामने लाओ अगर कहे कि हमारा मौक़िफ़ गलत है हम अभी पीछे हटने के लिए तैयार हैं मुफ्ती हो हलाली किस्म का हो जिसने दीन सिर्फ पढ़ा ही ना हो उस पर अमल करने वाला भी हो पढ़ा तो मुफ्ती अब्दुल कवी ने भी है पढ़ा तो उसने भी है सब कुछ इसलिए आप लोग दलेर हों ये अल्लामा कादर हुसैन रिजवी का मसला है न मेरा मसला है न साद हुसैन रिजवी साहब का मसला है न डॉक्टर साहब का है ये हर एक के अपने अपने ईमान का मसला है अगर पीडीएम वाले इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर सकते हैं तो पाकिस्तान तो बना ही हुजूर के नाम पर पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या पूरा रियासत क्या होगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा और आप बिल्कुल अपनी तैयारी जो है वो रखें इस दफा जब दूसरी दफा हम जेल गए ना तो अल्लामा नूर मोहम्मद साहब थे इस्लामाबाद के तो हम गए तो हमारे पास कंबल वगैरह सारा सामान था तो कहते यार ये तुम लोग कैसे ले आए वो हम नहीं ला सके मैंने कहा आपकी पहली दफा है अगली दफा आप भी ये सब कुछ लाएंगे तो इसलिए आप भी एक बैग हल्का सा घर में तैयार कर ले जिसमें चादर दो चार कपड़े हों लेकिन ना नीयत का भी बड़ा दारोमदार होता है जब हम हुजूर के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं ये अब मालिकों की मर्जी है लब्बैक का नारा दाता की नगरी में लगवाएं हैदराबाद में लगवाएं जेल में लगवाएं जहां लगवाएंगे हम लगाने के लिए मस्जिद कमेटियों वाले और पुलिस वाले ये बिल्कुल इंसान बन जाएं कम से कम इतनी गैरत लेकर जरूर मरो कि कब्र में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के आलमे दीन गिरफ्तार हो जाए पीछे से आप बंदा नहीं रख लें और इंशाअल्लाह इस दफा हमने पक्का तैयार कर लिया है जो कमेटी मौलवी के साथ ज्यादती करेगी उसकी इंशाअल्लाह मुरम्मत हम करेंगे उसकी मुरम्मत करेंगे हम बिल्कुल सही करके दीन की ये मस्जिद के ठेकेदार हो तुम मस्जिद अल्लाह रसूल के लिए वक्फ हो चुकी है कमेटी का काम है सिर्फ यहाँ सफाई सुथराई का इंतजाम करना बस इससे बड़ा कोई काम नहीं बाकी नामूस रिसालत सबसे बड़ा काम है जो नामूस रिसालत के रास्ते में रुकावट बनेगा हमने ऐसे पीरों की परवाह नहीं की तो कमेटी की हम क्या परवाह करते हैं बिल्कुल आपने उलमा के को बिल्कुल तंग नहीं करना जनाब आप 20 दिन गैर हाजिर रहे 30 दिन गैर हाजिर रहे ऐसे मुनाफिकों से को नमाज पढ़ाने से बेहतर है बंदा नमाज ही न पढ़ाए वो बंदा तो मुसलमान ही नहीं कि हुजूर की इज्जत का मसला हो और वो मस्जिदों में बैठा रहे ग़ज़वा यहूद के मौके पर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक्त कुफार मक्का 70 मरतबा आप पर हमला कर रहे थे ऐन उस वक्त मुनाफिकीन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे ऐन उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद को उन्होंने नहीं छोड़ा नमाज पढ़ी लेकिन उनका कलमा भी अल्लाह ने कबूल नहीं किया इसलिए गैरत करें अपने आप को बेदार करें अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमाए।